الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلى كمل اتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی عبادت کرنے والے، اسے ایک خدا ماننے والے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کے لیے وہ لمحات کس قدر فرحت بخش ہوں گے جب ان سے رب ہم کلام ہوں گے، ان کی اللہ سے ملاقات ہوگی، پروردگار ان پر عنایتیں فرمائیں گے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یقول لأہل الجنة یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے، ارشاد ہوگا اے اہل جنت، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، تجھ سے دوہری سعادت چاہتے ہیں اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے۔ فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى یا رب وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک۔ پروردگار فرمائیں گے اے اہل جنت، کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے مولا ہم خوش کیوں نہ ہوں گے جبکہ آپ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ ہم کو ایسی نعمتیں آپ نے جنت اور جنت کے باغات کی شکل میں آپ نے عطا فرمائی ہیں۔ فیقول اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے الا اعطیکم افضل من ذلک فیقولون یا ربی وای شیء افضل من ذلک۔ پروردگار ارشاد فرمائیں گے کیا میں تم کو اس سے بہتر نعمت عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے مولا اس سے بہتر بھی اور کوئی نعمت کیا ہو سکتی ہے، اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے اس سے بہتر بھلا کون سی نعمت ہوگی؟ فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ کہ اس سے بہتر نعمت اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا کر دی ہے، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، یعنی ہمیشہ میں تم سے مسرور رہوں گا، تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، اہل جنت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا جب رب کریم سب سے بڑی نعمت عطا فرمائیں گے، اپنی رضا، اپنی خوشنودی اور اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کس قدر خوش نصیب ہوں گے وہ جنہیں جنت میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی عطا کر دی جائے گی، یہ رب سے ملاقات ہوگی ان کی، اور رب کریم مزید نعمتیں انہیں عطا فرمائیں گے۔ مسلم اور احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت صہیب سے مروی اس روایت کو نقل کیا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة قال یقول اللہ تبارک وتعالی تريدون شیئا ازیدکم۔ اللہ رب العزت جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اہل جنت کو ارشاد فرمائیں گے کیا تم کچھ اور نعمت بھی چاہتے ہو جو میں تمہیں عطا کر دوں؟ فیقولون الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنت وتنجنا من النار۔ وہ کہیں گے مولا کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہم کو اپنی جنت میں داخل نہیں فرما دیا؟ اور کیا آپ نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں عطا فرمائی؟ یعنی اس کے علاوہ بھی اور کوئی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب کچھ تو آپ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ قال فیکشف الحجاب فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم۔ تب جب یہ سوال کریں گے کہ مولا ان سب کے علاوہ بھی کوئی نعمت کیا ہو سکتی ہے، تو رب کریم اپنا حجاب ہٹا دیں گے، جو بندوں کے سے حجاب کیا ہوا ہوگا وہ حجاب رب کریم ہٹا دیں گے، تو ان اہل جنت کے لیے اپنے رب کا نظارہ اور دیدار کرنے سے زیادہ محبوب شے
اور کوئی نہیں ہوگی۔ جب رب کریم اپنا حجاب ہٹائیں گے، اللہ اکبر، وہ محو نظارہ ہوں گے، رب کے دیدار میں ایسے مگن ہوں گے، یہ حقیقت ان پر آشکار ہو جائے گی کہ رب کے دیدار سے بہتر ان کے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ محبوب کوئی شے نہیں ہوگی، اللہ کا دیدار انہیں عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، وہ رب کے جلووں میں اپنے رب کے نظارے میں محو ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، قرآن مجید میں رب کریم نے یہی فرمایا کہ کچھ چہرے ہوں گے جو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور وہ اپنے رب کا نظارہ کر رہے ہوں گے، اپنے رب کے دیدار میں محو ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین اہل الجنت فی نعیمہم اذا سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فاذا الرب قد اشرف علیہم من فوقہم، کہ اہل جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور جنت میں چمکے گا تو تمام اہل جنت اپنے سروں کو اوپر کی جانب اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت اوپر کی جانب جلوگر ہوں گے اپنی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ فقال السلام علیکم یا اہل الجنہ، قال وذلك قول اللہ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ رب العزت اہل جنت سے ارشاد فرمائیں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے اہل جنت تم پر سلامتی ہو، اے اہل جنت تم پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ان کو سلام فرمائیں گے، وہ آواز کیسی ہوگی، اس کی چاشنی کیسی ہوگی۔ اللہ اللہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں یہی مطلب ہے، یہی معنی ہے رب کریم کے اس فرمان کا، سلام قولا من رب رحیم، رحم کرنے والے رب کی جانب سے تم پر سلام ہو، یہ ارشاد ہوگا۔ اللہ قال فینظر الیہم وینظرون الیہ، رب کریم ان کی جانب دیکھیں گے، وہ رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے، یہ دوہرا منظر ہوگا، رب کریم ان کو تک رہے ہوں گے، وہ اللہ کو تک رہے ہوں گے۔ فلا یلتفیتون الی شیء من النعیم، اور جب وہ رب کی جانب تک رہے ہوں گے وہ جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، ما داموا ینظرون الیہ، جب تک وہ رب کا دیدار کر رہے ہوں گے تو جنت کی کسی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، فقط اپنے رب کے دیدار میں محو ہوں گے۔ حتی یحتجب عنہم، یہاں تک کہ رب کریم ان سے پردہ فرما لیں گے، وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ، اللہ رب العزت حجاب فرما لیں گے مگر اس کا نور اور اس کی برکت ہمیشہ ان پر اور ان کے گھروں میں رہے گی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا جب دیدار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے نور کی شعائیں اور اس کی برکتیں ان دیدار کرنے والوں پر اور ان کے گھروں میں جو جنت میں ان کے مکانات ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اس اللہ کی برکتیں اور اللہ کا نور جگمگا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہوں گے جو رب کریم کا نظارہ کریں گے، اس کا دیدار کریں گے اور اس کی برکتیں اور اس انوار و تجلیات سے اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو منور رکھیں گے۔ یہ ہوگی رب کی ملاقات۔ یہ ہے وہ منظر جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اہل جنت کے ساتھ، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اللہ رب العزت کس طرح خطاب فرمائیں گے، کیا کیا نعمتیں عطا کریں گے، رب کی رضا، خوشنودی، اللہ کی محبت اور بے حجابانہ اللہ کا دیدار ان کو میسر آئے گا۔ یہی ارشاد ہوا آقا کریم کی زبانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکم سترون ربکم بارزتاً، بے شک تم ان قریب اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اپنے رب کو تم، ایک روایت میں ہے کہ جس طرح یہ چاند کو دیکھ رہے ہو اس طرح تم رب کا دیدار کرو گے، صاف صاف بارزتاً تمہیں اللہ رب العزت کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ پروردگار ہماری نگاہوں کو اس قابل بنائے کہ ہم اس کا دیدار کر سکیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہمیں عطا فرمائے۔ پروردگار بلا حساب و کتاب اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو جنت میں داخل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔